زندگی میں عطشِ حیات نبی نہ ہو، اس بزر میں کائنات میں وہ روشنی ہے اس بزر میں کائنات میں وہ روشنی ہے جس روشنی کے بعد کوئی روشنی نہ ہو، جس روشنی کے بعد کوئی روشنی نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا اویس اختر صاحب، جو ابنائے قدیم میں سے ہیں اور اپنے علاقے میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس اختتامی نشست میں حضرت محدث صاحب کا خطاب ہوگا۔ اس خطاب سے قبل میں مدرسے کا ترانہ پیش کرنے کے لیے مدرسے کے طالب علم اسد اللہ ربانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مدرسے کا ترانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، یہ گلشن تعمیر ملت، ملت کے مقدر کا دھارا، یہ گلشن تعمیر ملت، ملت کے مقدر کا تارا، جو غار ہیرا سے پھوٹی تھی مہندی ہے یہاں وہ بوئے وفا، جو غار ہیرا سے پھوٹی تھی مہندی ہے یہاں وہ بوئے وفا، جو وادی ایمن پر چمکی، جو وادی ایمن پر چمکی، روشن ہے یہاں وہ شمع ہدا، یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، جب باد نسیمی چلتی ہے، جب نور کا تڑ
سینچا ہے ثناء اللہ نے جسے وہ شاخ ثمر گل بار ہے یہ سینچا ہے ثناء اللہ نے جسے وہ شاخ ثمر گل بار ہے یہ اس مرد خدا کے پاکیزہ اس مرد خدا کے پاکیزہ ارمانوں کا گلزار ہے یہ امن و صداقت کا پیکر فیضان نبوت کا دھارا فرقان کے عزم صادق سے ہے رشک زمن یہ میخانہ فرقان کے عزم صادق سے ہے رشک زمن یہ میخانہ لبریز سراہی جام صبح لبریز سراہی جام صبح گردش میں یہاں کا پیمانہ یہ امن و صداقت کا پیکر فیضان نبوت کا دھارا ہے جود صغیر احمد کا صلہ حکمت کے دریچے واہ یہاں ہے جود صغیر احمد کا صلہ حکمت کے دریچے واہ یہاں رندان چمن پر کھلتے ہیں رندان چمن پر کھلتے ہیں اسرار کلام پاک یہاں یہ امن و صداقت کا پیکر فیضان نبوت کا دھارا ساحل ہے یہی طوفانوں میں منزل ہے یہی ویرانوں میں ساحل ہے یہی طوفانوں میں منزل ہے یہی ویرانوں میں روشن ہے ہمارا افسانہ روشن ہے ہمارا افسانہ دنیا کے سبھی افسانوں میں یہ امن و صداقت کا پیکر فیضان نبوت کا دھارا یہ علم کا روشن مینارہ یہ راہ خدا کی مشعل ہے یہ علم کا روشن مینارہ یہ راہ خدا کی مشعل ہے اخلاص عمل حسن نیت اخلاص عمل حسن نیت اس کاخ کی خشت اول ہے یہ امن و صداقت کا پیکر فیضان نبوت کا دھارا یہ گلشن ملت ہم سب کی آنکھوں کا منور تارا ہے یہ گلشن ملت ہم سب کی آنکھوں کا منور تارا ہے اور مفتی صہیب احمد کو دل اور مفتی صہیب احمد کو دل اور جہاں سے یہ گلشن پیارا ہے یہ امن و صداقت کا پیکر فیضان نبوت کا دھارا گفتار اسامہ درس زماں
ہے کمال اسجد سے، روشن ہے کمال اسجد سے، پیمانۂ تفصیل یہاں یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، یہ باغ ارم ہم سب ہی کے خوابوں کا ہے دلکش تاج محل، یہ باغ ارم ہم سب ہی کے خوابوں کا ہے دلکش تاج محل، اور خوشبو زبیر و منتظر، اور خوشبو زبیر و منتظر رہتے ہیں سدا مصروف عمل، یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، اس بزم جنوں کے دیوانے اندیشہ باطل کیا جانے، اس بزم جنوں کے دیوانے اندیشہ باطل کیا جانے، جب جرأت فاروقی سے ہے، جب جرأت فاروقی سے ہے، لبریز یہاں کے پیمانے، یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، نہ دولت سے نہ شوکت سے، نہ جاہ و جلال و حشمت سے، نہ دولت سے نہ شوکت سے، نہ جاہ و جلال و حشمت سے، خوشبو ہے خوشبو یہ جہاں میں پھیلی ہے، خوشبو یہ جہاں میں پھیلی ہے، سرکار کی پیاری سیرت سے، یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، یہ نخل تمنا تاب ابد سرسبز رہے شاداب رہے، یہ نخل تمنا تاب ابد سرسبز رہے شاداب رہے، ایمان و یقین کی سوزش سے، ایمان و یقین کی سوزش سے، یہ بزم سدا آباد رہے، یہ امن و صداقت کا پیکر، فیضان نبوت کا دھارا، یہ گلشن تعمیر ملت، ملت کے مقدر کا تارا، جزاک اللہ اسد اللہ ربانی صاحب۔ معزز حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ ہمارا پروگرام پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دیا جائے جس کی خطابت پر آج کے اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے، جو شخصیت مدرسے کے ایک بہترین منتظم، طلبہ کے لیے مربی اور عوام الناس کے لیے مصلح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ان کو سننے کے لیے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم سب دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، جن سے میری مراد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، مشفق و مربی، محتمم مدرسہ ہادہ جناب ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب ہیں۔ حضرت والد سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم طلبہ کو محفوظ فرمائیں۔
پیارے ابنائے حدیث مدرسہ عربیہ عامر ملت، آپ حضرات کی یہاں آمد سے ادارے کے سبھی متعلقین بے حد مسرور نظر آتے ہیں۔ یہاں کے یعنی آپ حضرات کے اساتذہ کرام اور دوسرے ملزمین اور موجودہ طلباء، ان سب کے درمیان ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی آئے ہیں وہ بھی دراصل ایک بات کی ہوتی ہے وہ یادیں زیادہ ہوتی ہیں، آدمی کو نقل کر دیتی ہے۔ شام کی زندگی میں شروع کے رفتار کرتے ہیں، سب سے پہلے بچہ ماں باپ کی گرمی میں ہوتا ہے، وہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور بچوں کی سرپرستی ہے، بالکل آزادی کے ساتھ اور تیز کے ساتھ یہ زندگی کے لمحات بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بہت ساری فکریں لاحق ہو جاتی ہیں، معیشت کی اور دنیا کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب اس کے سامنے آتی ہیں، تو اس سے اپنے بچے نہ آ جاتے اور اس میں مدد ملتا ہے۔ آج کوئی دور ہے ماں باپ کی کرتے ہیں
سارے جھگڑے کھیلتے وہ آدھا گھنٹے مجھے بتاتا کوئی فکر نہیں وہ اسے بنانے لگا کوئی بہت تبدیلی کے ساتھ بچے کو مدرسے اسکول میں داخل کرنے تو وہاں بھی اس سے زیادہ بدلی ہوئی کو نہیں ہوتی. ماں باپ کی جگہ دھیان دے رہے اور وہ اس کی تعلیم کے ذریعے محفوظ کرتے اور جو اس وقت کی ضروریات ہے اسے زندگی بھر کام آتی ہے. ماں باپ نے شروع کی اسی طرح سے وہ اساتذہ کام ذکر کرتے اور جو دوسرے انتظام والے وہ بھی اس کے انتظام میں لگے رہتے کہیں ان سے وہ فکر نہیں آتی جو آگے کی عمر میں آتی ہم کو کام دے رہتے اور ضرورت ہے جو اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملات کی غلطیاں دے دیتے انسان ہو جاتے یہ جو عمر کا حصہ ہے من کے اندر اساتذہ کی نگرانی اپنی محفوظ و نماز ہونا یہ بھی اس طرح سے یاد آتا ہے. آپ بتا تعلیم دوسرے اصلی تعلیم کے گرو کے اندر بھی ہموں کے یہی کہتے وہ بھی یاد کرتا اس عمر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے اور وہ لگاؤ اس لیے ہوتا ہے اس طرح ماں باپ کے راستے سے بچے کو پہنچتا ہے اور وہ ساری چیزوں سے آیا رہتا ہے. اسی طرح سے کام کی نگرانی اس کی نشو و نما ہوتی ہے جو زندگی بھر اس کے کام آتی ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے میرے ساتھ کتنا احسان کیا جائے اور مجھے انسان بنا کر بعد میں جو لوگ حاصل کیے جاتے ہیں اس کی قیمت اتنی نہیں ہوتی تو بنیاد یہی چیز بنتی ہے سارے علوم اور ساری صلاحیتوں کے اپنے اندر پیدا کرنے میں جو اس کی جو بنیاد بنتی ہے وہ یہی عمر عزیز ہوتی ہے. بنیاد آتی ہے جو اس کو ہے آدمی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ضرورتوں کو اور
تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اسے نہ کرتا ہے ماں باپ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی بھر یاد رکھتا ہے. بوڑھا بھی ہو جائے گا تو بھی یہ دعا کرتا ہے ہم کے ہمارا بیان صحیح ایسے ہی نہیں اس کا لگا مدد سے نہیں پڑھتے پڑھتے لیکن ہمارے ہم نہیں جاتے جاتے ہمیں تو یہ بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو انسانیت کو نفع پہنچانے کی نیت سے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرے. بتائیے کہ وہ صلاحیت اپن درجے کی علم کے راستے سے ہوتی ہے. کوئی سبھی علم اب جو ہے وہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. کہتے ہی اسے دنیا کے جو علوم ہوتے ہیں جو تعلیموں میں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان کی بھی تعلیم یہی ہے کہ دنیا میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے کیسے نفع اٹھایا جائے اور انسانیت ان سے کیسے نفع اٹھائے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ سکھائے جاتے ہیں. وہ علوم دنیا کے علوم جو ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت ان سے کیسے نفع اٹھائے. اور میرے پیارے دوستوں ہماری زندگی کا مقصد پوری ہوتا ہے. ہمارا جو مقام ان کا کیا گیا ہے یہی محتاط یہی ہوتا ہے وہ انسانیت کو نفع پہنچانے کا کام کرتے ہیں. انسانیت کو نفع پہنچانا نفع کو پہنچائے گا جس میں کچھ صلاحیت ہوئی جس میں کچھ ہے ہی نہیں تو دوسروں سے منتظر رہتا ہے کہ کوئی کچھ اپنا کام کرے کوئی کچھ کھانا کھلائے اور کوئی اس کی ضرورتیں پوری کرے. صلاحیتیں تو پیدا کرنی پڑتی ہے وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں تو آدمی نفع پہنچاتا ہے. لیکن صلاحیت بننے کے بعد اگر نیت صحیح نہیں ہے کرانے میں بہت نیت کی بات ہے بار بار نیت کی بات ہے. آدمی اپنے کو باصلاحیت بنا رہا ہے چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہے چاہے وہ اسکول کی تعلیم اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے
صلاحیت تو بن گیا، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اسی صلاحیت سے وہ انسانوں کو نفع پہنچانے کے بجائے انسانیت کی ہلاکت تک ہو سکتا ہے۔ اس کے سامنے صرف اپنی ذات رہ جاتی ہے، تو دوسری چیز ہے انسانیت کو نفع پہنچانا اور اپنی ذات کو نفع پہنچانا۔ تو یہ آدمی کی فطرت ہے، تو کام کرے گا، محنت کرے گا، ٹینشن کرے گا، تو یا تو اس کے اندر اولاد بڑی ہوگی، یہی نفع ہوگا، یہی مانگتے جائے اور وہ یہی شہرت مل جائے، اور یا پھر وہ انسانیت کی منصیت کی طرف آئے جو اس کا اصل مقصد ہے اور جس کی بنیاد پر وہ کھانا حاصل کرتا ہے۔ اور الحمدللہ جو مدارس ہیں، مدارس کے اندر اور اندر یہ ہے ابھی اس کو کرتی ہیں، لیکن اصلی علوم اپنی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، چاہے مدرسہ ہو چاہے اسکول ہو، سب سے پہلے جتنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو زبان سکھائی جاتی ہے، اور پھر اس کو اور علوم دوسرے سکھائی جاتی ہے۔ لیکن اس سارے علوم کے ذریعے سے صلاحیت میں پیدا ہوئی، اگر اس نے اپنی نیت کو صحیح نہیں کیا، وہ چاہے جتنا بات صلاحیت ہو، وہ کسی کام کا عادی ایسا نہیں، یہاں تک کہ اپنے ہی نبی کا نہیں کرتا، وہ دوسروں کو تو کیا نفع پہنچائے، خود اپنی ذات کو بھی نفع نہیں پہنچائے۔ یہ مدارس کے اندر میں کچھ نیت رہتی ہے، لیکن علوم کے ادارے ایسی بدقسمتی ہوئی، خاص طور سے جب ہمارا ملک آزاد ہوا، جو علمی ابھی چل رہی تھی، کیونکہ ملک پر انگریزوں کے آنے سے پہلے ایمان والے ہی اس کی سرپرستی کر رہے تھے، کسی نہ کسی خیال سے۔ وہ صرف خالص ان لوگوں کے ساتھ میں آ گیا ملک، جنہوں نے اپنا اپنی مقصد ان ایمان والوں کی اور ان کی جو علم کے اعتبار سے ان کے پاس ایک بڑا دور تھا، اس کو ختم کرنے میں اصلی علوم اور وہاں روز اول سے اس کو یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تم علوم جب حاصل کر سکتے ہو، اسلامی معاشرت کے خلاف، اپنی معاشرت کے خلاف
دوسروں علوم جو ہے لڑکوں کو گھڑی پہنائی گئی اور لڑکیوں کو شرٹ پہنائی اور دونوں کو ایسا مشاعر اور اس پر بہت لمبا زمانہ گزر گیا. وہ اثرات یہاں سے وہ دیر آگے چلے گئے ان کے یہاں سے قائد کرنے میں یہاں سے بگانے میں سارا ساری قربانیاں سرکار اس طرح سے کو کر رکھایا ہے. لیکن آپ بات کر رہے تاریخی طور پر آزاد ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید ان کے زمانے میں مادیت کا اتنا غلام نہیں تھا ہمارا ملک اتنا ان کے جانے کے بعد ہوا. یعنی ہمارے ادارے وہ خالص آنسیت والے ذہن اور نیت والے وہ تو اصلی علوم سے تھے ظاہر ہے کہ دینی علوم سے تھے اس کا کوئی اثرات وہاں بھی پہنچے نیت وہاں ہوتا ہے سب کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ ایک عام ماحول بن گیا. آزادی بھی مل گئی اور اس سے ادارے کے ادارے قائم ہوتے چلے گئے. یہ علوم کے بھی اور مدارس علاقوں میں قائم ہوتے رہے. ان کو چھوڑ سکتے تو ہمارے بڑے لوگوں نے کام بہت بڑے لوگوں کو قائم کیے ہوئے اور ان کی نیتوں کے اوپر ہزاروں لوگ قربان ہو گئے. لیکن عام طور سے ماحول ایسا بن گیا جو علوم کے راستے سے صلاحیت پیدا ہوگی باقاعدہ یہ ہے کہ اس سے پیسہ کمانا یعنی تعلیم کو تجارت بنا دیا. تعلیم کو تجارت بنا دیا اور سب سے آسان تجارت تعلیم ہو. ظاہر تجارت جو چلتی ہے وہ چلتی ہے ایڈورٹائزمنٹ پبلسٹی وہ سارے ہر میں اختیار کیے گئے. عصری علوم کے بہانہ لے کر کے اور اس میں ایسی چڑک بڑک پیدا کی گئی لوگ اس سے مغلوب ہو اور صحیح نیت کی طرف آنے کا تیاری ختم ہو. اور بڑے بڑے دانشور یونیورسٹیاں جو ایمان والے اپنے کو کہتے ہیں یونیورسٹیاں اور کالجز کا اور ایسے پروفیشنل بولنے کو نہیں دیتے اور سارے بولتے نوکری مل جائے. بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں یہ ایک ماحول پیدا کرتا ہے. اس کے لیے کے مقابلے پر یہ قائم ہوا. یہاں پر کوئی ادارہ قائم کرنے کی ہمارے پاس کوئی وسائل تھے اور
یہ الحمدللہ بالکل ایسے لگی بھی اور سب سے زیادہ میں نے بھی اور پھر ہم نے مطلب قائم کیا ایسے کام ہو گئے تو اپنی لیے رکھنے والے اس کے لیے یہ جا رہا ہے اور مقصد یہ بھی تھا بچوں کے اچھے بات اور وہ انسانیت کی خدمت کرنے والے اپنی آواز کو نکال کر بڑے ہو گئے ابھی ہو جاتے ایک کام کیا کی محنت ہے اور ساری کی ساری اسی لیے بچے کی محنت ہے اور کئی چیزیں صحیح ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں نمبر کا ہے اس میں ایک مسجد بھی ہے ایک کام مسجد بھی ہے اور ایک اکثریت بھی ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صحیح رخ پر رہ کر کے اس پر کام کرنے پر آدمی کو آمادہ کرے لیکن ماشاء اللہ وہ کام کے لیے وہ محنت ہوتی رہے بڑے بھی پھر چھوٹوں کو محنت کرتے کوئی ادارے بھی کوئی بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن جتنا ہونا چاہیے تھا اور جتنی بہن بننا چاہیے تھا وہ قربانی پہنچنے کی بنا پر اور ماحول سے بگڑ جانے کی بنا پر چھوٹے جو ادارے کھلے وہ اسی طرف پر یعنی بچوں کی تربیت کا کوئی نظام بھی معلوم نہیں حالانکہ وہیں سے تو ذہن بنتا ہے اور وہ جو ذہن ہے وہ پھر اٹھا ہو جاتا ہے جگہ جگہ مقاصد قائم کیے گئے تو ہمارے وزیر کے نام ہے زیادہ وہ اسی پر قائم کیے اور کم سے کم ہمارے ساتھوں کی ہمیں یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں مقصد میں اسکول کے ساتھ مقصد میں بھیجا جاتا جو ہمارے مولوی صاحب کہتے تھے کوئی ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے تو اسکول میں کہتے تھے کوئی بیٹھ حالانکہ ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ آج لیکن ہمارے دماغ میں کوئی بیٹھ جاتے لیکن وہ آج جو ان کو مکتبوں کو چلانے کے لیے آدمی ہوتے تھے اس کے لیے یہ ادارہ کیا گیا اس نہج کے اوپر اگر وہ لوگ کو حاصل کرنا ہے انسانیت کے لیے اس کو حاصل کرنا چاہے وہ اسکول ہو چاہے ایسے کی تعلیم اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ کافی ہے
بلکہ وہ اور بڑا سوال بن گئے اگر پتا نہ آدمی کے نام پر نیت خراب ہو جائے دنیا کے نام پر نیت خراب ہے. لیکن ایک طرف سے دین کا نام ہے اور نیت دوسری ہے. یہ ہماری دادا کے یہاں پر نہیں بلکہ اس کے اوپر بہت بڑا بوال آنے کا خطرہ ہے. دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا. یہ جو ہے بہت زیادہ کرنا ہے. ابھی ماحول بنے گا تو لوگوں کے لیے صحیح پڑھنا اچھا ہے. سب سے بھی ماحول ہے وہ کتنا ہی بڑھیا قسم کا ادارہ کھول لے اسی لیے نہیں پہنچے. اگر ماحول نہیں ہے وہ ماحول اس لیے ہم نے شروع سے اسکول کے اندر بھی ہم نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے. بچوں کی تعلیم اس کے اپنے وہ بھی بات کریں گے اور جو ذمہ داریاں ہم جو تو اس ترتیب پر ادارے کو چلائے جائے. اور ظاہر ہے سرپرستی ہماری مدد سے ہمارے اپنا کرام آپ کے اور یہ بہت بہت کی بات ہے. ہم یہ سبق تو کریں گے زندگی کی ذہنیت آپ رات کے راستے سے سارے ملک اور ساری دنیا میں چلے گئے. آپ آئے تو پتا چلا کہ ہمارے اور سبھی لوگ پر ہم کو خلق لیکن وہ اپنی اولاد اندر اندر کسی وقت بھی بھول سکتی ہے. کسی وقت کیا وہ اس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. انہیں کے بارے میں مشہور ہے تو ان کا آخری وقت تھا اور وہ کہنے لگے سبھی ان کے ساتھ رہے بھاشن کرے ہوئے. جب اس کو تھوڑا سا ہو جائے تو صاحبزادے نے کہا پائیوان اپنی چیز
یا تم اس وجہ سے بند کر ورنہ میں نے اس وقت میں جب جان نکلتی ہے نا بھی بولتی ہے اچھے بڑھاتے ٹائم ڈالی تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ آدمی نہیں بچا یہ نا ادھر بتاؤ کون سا کرنا ہے آدم علیہ السلام کو معاملے کبھی بھی موت تک آدمی کو اپنے بارے میں نہیں پڑھا اور آخری وقت تک کبھی روک پر آنے کی کوشش کرے اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرنا ہے اور دونوں چیزوں کو ادارہ ہے یہ کام کیا متعلق ہے اور ان اداروں کو صحیح وقت پر لانے کا کام اگر آپ نمبر لگے بھی چاہے اور اس سے سبق ہو بھی جائے اس لیے آپ بات کی آئے اور مجھے اور زیادہ تکلیف بات کر ہوئی کہ ارادہ یہ ہے کہ سال کی نئی اور بڑی بات اور بات ہے اور زیادہ کہ آ جائے صحیح وقت پر ہمت کو زیادہ جانا ہے اگر آپ کو اٹھائیں گے اللہ کی بات لوگ خوب قربانیاں دینے کو تیار ہے ایسے بھی لوگ فرض کرتے ہیں ایسے بھی چھوڑ رہے ہیں اسکول بھی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے بڑے بڑے ادارے قائم ہو رہے ہیں لیکن وہ نیت صحیح وقت پر رہے اور عمل بھی صحیح وقت پر رہے اس کے لیے اگر انسان کو مانتے رہیں گے اور فکر کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہبری فرمانا اللہ نے جو رہبری کے لیے کو بھیجا ہے اور انسانیت کے لیے کام کو آسان بنایا وہ مشکل آدمی خود کر دیتا ہے نیتوں کو بگاڑ کر اور اپنے راستے کو تبدیل کر اپنے اوپر رحمانیت کو تعلیم کر لیا ہم نے نہیں اس کے اوپر تعلیم کیا رحمانیت اور رحمانیت تعلیم ماں کرنا کہ ہم نے اس پکڑنے کے لیے اور بڑی نیت سے رحمانیت اختیار کی کہ ہم زیادہ مجاہدہ کریں گے بڑے درجات مل جائیں گے لیکن اس کی زیادہ نہیں کر رہا ہے اور رات سے گھٹ اور اپنے کو محتاج سمجھ کے رہنا آپ آئے مل کر کے بیٹھے الگ الگ اور فائدے کے بڑے ہو جائے اور ایک دوسرے کی منتظر ہو جائے اور پھر نظر کر کے کام کیا جاتا ہے
کے امکانات ہوتے ہیں آدمی صحیح رخ پر چلتا رہے گا بلکہ دوسرے اس کو صحیح رخ پر لے آئے گا گندے کر کے کام کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا کام ہے آپ ہے ٹھیک ہے اور اس فکر کو جو بچوں کو صلاحیت بنانا اور ان کو صحیح رخ پر لانا چاہیے چاہے وہ مدرسے میں ہو چاہے وہ اسکول میں ہو اور چاہے ساری دنیا داری میں لیکن ان کو صحیح رخ پر لانا چاہیے تو ہمارے بڑوں نے کاروبار میں اور خرید و فروخت میں ایسے مشغول ہیں کہ ایک دنیا دار سیکنڈ لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے ایک سیکنڈ کے لیے دکھایا ہمارے بڑوں نے کیا جا سکتا ہے اپنے کو آج سمجھیں اور آپس کے دوسرے کے سامنے آگے بڑھانے کی انسانیت کو سفر پہنچانے کی آپ تعالیٰ نے جو بہت سب ہماری اور وہ بھی دینی علوم دینی علوم اور دنیا کے علوم کا فرق کیا ہے چھوٹا نمبر ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ چیزوں سے نفع پہنچتا ہے اس لیے وہ چیزوں کی ریسرچ کرواتے ہیں چیز والے کہتے ہیں کہ عمل سے نفع پہنچے گا اس لیے اس کو چیزوں سے روکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور سارے علوم آپ کے ہماری کے بارے میں یہ کرو یہ چھوڑ دیا پریشانی آ جائے آمدنی کے بارے میں اور چیزوں کی قیمت کی چیزیں اللہ نے بدل اور دنیا والے یہ کہتے ہیں اس کا کام کی اور اس کے اوپر اختیار لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو نفع پہنچتا ہے ایسی ہو جاتی ہے سو سال پہلے یہ مختلف کر رہے ہیں اور آج کل تو ساری دنیا کی غلام ہو گئی وہ کمپیوٹر میں ڈلیوری کرتا ہے اور ایسی آگے ترقیات ہو گئی لیکن سب چیزوں میں اور جن کے اندر کچھ چیزیں بھی چلی جاتی ہیں اور کمپیوٹر علی گڑھ میں کمپیوٹر پڑھانا میں نے شروع کیا تھا سن 78 میں یہاں کوئی کمپیوٹر کو جانکاری نہیں میں اپنے بھائی اور اتنا بڑا کمپیوٹر ہے وہ پورا کمرہ بڑا ہے ایک کمپیوٹر پھر وہ لیپ ٹاپ آیا اور 20-25 سال میں ہی وہ آیا پلٹ ہر بچے کی جیب میں کمپیوٹر یعنی دنیا کی قیمت ہر بچے کے دل کے اندر ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں اسے جتنا کہو کہ اس سے بڑا نقصان مارکیٹ چلو بڑے بڑے چھوٹے ہیں بچوں کو بالکل موبائل
کمپیوٹر کو میں نے انٹروڈیوس کیا ریور میں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ جب چلاتے تھے نا، اور ہمارے کو سمجھ نہیں تھا یہ ہے کیا وہ میں آدمی گیا تھا وہاں موبائل اس میں ہو گیا تو ہمارے دوست نے ان سے کہا انہوں نے وہ انعام میں ہو گیا اور موبائل بھی سیکھا تو وہ دوسرے ہو گیا. میں ایک تو نہیں کی کرنا نہیں کر گیا تو لوگوں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں پر مجھے دیکھا ہے وہ گیا اور وہ ایسا خالی اور یہ جو ہے وہ ہمارے تھوڑا اور اس بچے کے ہاتھ میں گیا اور اس نے 1 منٹ اور میرے اتنا پریشان ہوا کہ مجھے آسان تو وہ ہو گیا یہ جو ہے یہ ایسی ترقی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ اتنے آگے بڑھے ہوئے، لیکن یہ جو ہے چل رہا ہے دنیا کی منفیات ہمارے ہمارے کام کرتا ہے وہ دنیا کی ترقیات ہمارا کام کرتا ہے وہ ساری ترقیات اس میں آ گئی ساری ترقیات ان سے ہمیں کیسے نفع ان کی منفیت وہ گیا ساری بات گیا ایک آدمی کا ایک آدمی ہمارا کام جو ہمارے پاس اتنی ایسی چیزیں آ گئی اور ہمارا کام نہیں کرتا معاملہ ہماری کامیابی عمل کرتے ہیں ایمان اور عمل کے راستے سے ہمارے کامیابی وہاں پر سارا کشت اور سارا دور علوم کے اندر اس بات پر یہ ہے سارا کا سارا
علوم یہ تو دراصل اس کے لیے کہ ہماری منظر ایمان اور عمل ہے. ایمان عمل وہ سارا دن دوسری میری بات آنے لگی ہماری طرف سے دنیا کی منظر سارے انشاءاللہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، یہ سارے اللہ نبی سوچ کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اپنے ملک میں اور سارے عالم میں فکر کو لے کر جائیں گے. آخر میں صدر عالم مرتبہ کی خدمت میں عقیدت و احترام کے ساتھ تحریر سے ہدیہ تشکر و امتحان پیش کرتے ہیں کہ باوجود قلت وقت اور کثرت مشاغل کے آپ نے ہماری دعوت پر پیشانی کے ساتھ کرسی صدارت کو زینت بخشی اور ہم طلبہ کی رہنمائی فرمائی. معزز مہمان، مشرف محترم اساتذہ کرام، بالخصوص حضرت مولانا سبیر صاحب، مفتی اسامہ صاحب، مفتی منتظر صاحب، مولانا زبیر صاحب اور عارف خان صاحب، جنہوں نے اپنی نگرانی میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ہماری نگرانی فرمائی اور لائی رحمت تیار فرمایا. کبھی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں. اللہ ان لوگوں کو اس کا نعمت عطا فرمائے اور جزائے خیر
جب بھی آپ کی مادری علمی آپ کو جمع ہونے کے لیے آواز دے گی، آپ اسی طرح اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے اور اپنے رشتہ باہمی کو اور مضبوط بنائیں گے۔ بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغا کریں گے ہم۔ آخر میں دعا پر اس عنوان کے اختتام کے لیے حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرما کر اس مجلس کے اختتام کا اعلان فرمائیں۔ علامت چلنا ارے امبی امبی امبی